مجاہدین کے خفیہ ٹھکانے پر مختصر قیام کے دوران اس نے اپنی وفاداری کا یقین دلانے کے لیے ان تک وہ تمام اہم معلومات منتقل کر دی تھیں جو وہ عرصے سے اپنے ذہن میں محفوظ رکھے ہوئے تھا۔ ان معلومات کو کاغذ اور کیسٹ پر منتقل کر لیا گیا تھا اور اسے یقین دلایا گیا تھا کہ اگلے 24 گھنٹوں میں یہ تمام معلومات سرحد پار پہنچ جائیں گی جو ان کے لیے بہت کارآمد ہوں گی۔ بشیر بکروال کے دل و دماغ پر دھرا بھاری بوجھ کافی حد تک کم ہو گیا تھا۔ اسے امید تھی کہ اس کے حوالے سے سرحد پار اہم معلومات پہنچ گئیں تو اس طرف کے لوگوں کا اعتماد اسے ضرور حاصل ہو جائے گا اور جس نوعیت کی معلومات اس نے فراہم کی تھی ان کی حساسیت کو جاننے کے بعد سرحد پار کے لوگ اس کی اہمیت اور اہلیت کے بھی قائل ہو جائیں گے۔ فی الوقت اپنا اعتماد بحال کرنے کا اسے اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ سجھائی نہیں دیا تھا۔ بخت خان نے اسے ہدایت کی تھی کہ وہ کیپٹن انوج کمار کو اس بات کا یقین دلاتا رہے کہ وہ ابھی تک پہلے کی طرح ان کا وفادار ہے اور اگلے 2 دن کے بعد وعدے کے مطابق اپنے مشن پر ضرور جائے گا جہاں ان کے لیے مناسب بندوبست کر لیا جائے گا۔ بخت خان نے اپنے متبادل آپشن نہیں بلائے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ جتنی دیر سکینہ ان وحشیوں کے قبضے میں رہے گی اتنی ہی ان کے لیے مشکلات بڑھتی جائیں گی۔ اس نے ہائی کمان سے سکینہ کی رہائی کے لیے کسی بھی اہم بھارتی عسکری شخصیت کو یرغمال بنانے کی اجازت لے لی تھی اور اب اس کے ساتھ سری نگر سے کسی ایسے فوجی قافلے کی اس طرف آمد کے منتظر تھے جہاں انہیں مطلوبہ ٹارگٹ ہاتھ لگ جائے۔ شیپالی کے لیے اب مزید انتظار ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا۔ وہ انوج کمار کے سامنے اپنی کمزوری بھی ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی، البتہ اسے سرپرائز ضرور دینا چاہتی تھی۔ اس کے قیام کی مدت 1 دن ہی کیوں نہ، وہ 1 دن بھی کیپٹن انوج کمار کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی۔ اس روز جب جنرل اپنے آفس سے گھر واپس لوٹا تو رات 1 پہر ڈھل چکی تھی اور شیپالی کی والدہ جنرل صاحب کی سخت ہدایات کے تحت بروقت دوا لے کر اپنے بیڈ روم میں جا چکی تھی۔ جنرل کا استقبال ان کی صاحبزادی شیپالی نے ڈائننگ روم میں کیا تھا۔ تھینک یو، میں نے ڈنر کر لیا تھا، تم آرام کرو، انہوں نے اپنی بیٹی کو سونے کی ہدایت کی۔ پاپا کچھ بات کرنی ہے، شیپالی نے اچانک ان کے سامنے آتے ہوئے کہا۔ صبح کر دینا بھائی، سنڈے ہے، میں گھر پر ہی ہوں۔ جنرل صاحب کو اندازہ تھا وہ کس قسم کی بات کرے گی، یہ تو وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ شیپالی ان سے کیا اجازت مانگنے والی ہے۔ وہ پاپا دراصل ماما کے سامنے بات نہیں ہو سکتی نا، شیپالی نے بڑے لاڈ سے کہا۔ کم آن ڈارلنگ، ایسی کیا بات ہے؟ انہوں نے شیپالی کے دونوں کاندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بڑی محبت سے کہا۔ پاپا وہ بات یہ ہے کہ میں انوج سے ملنے جا رہی ہوں، اس نے بالآخر کہہ ہی دیا۔ واٹ؟ جنرل نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ کارگل جاؤ گی؟ بیٹی وہاں جنگ ہو رہی ہے، اس لیے تو جانا چاہتی ہوں پاپا، میں بھی جنرل کی بیٹی ہوں، ڈرتی نہیں کسی بات سے۔ انوج نے پہلے ہی خدشہ ظاہر کیا تھا کہ شاید آپ مجھے اجازت نہ دیں۔ شیپالی نے جنرل صاحب کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا اور 2-3 منٹ بعد ان سے ہاں کروا لی۔ جنرل صاحب نے اسے ماں کو بتائے بغیر اگلے روز دوپہر کو یہاں سے کارگل جانے والے کانوائے میں ایڈجسٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، جس میں آرمی کی کچھ فیملیز بھی جا رہی تھیں، کیونکہ حالات کارگل میں بھارتی فوج کے دعوے کے مطابق ان کے مکمل کنٹرول میں تھے اور انہوں نے بھارتی علاقے پر قابض مجاہدین اور پاکستانی فوجیوں کو کنٹرول لائن کی طرف پسپا کرنے کے لیے بڑے حملوں کا آغاز کیا ہوا تھا۔ اب وہ اس پوزیشن میں آ گئے تھے کہ دشمن صرف ان کے حملوں کا سامنا کرے اور واپس لوٹ جائے۔ وہ پلٹ کر حملہ کرنے کا آپشن کھو چکا تھا، کیونکہ بین الاقوامی سطح پر پاکستان کا کیس اندرونی ملکی سیاست اور بعض شخصیات کے ٹکراؤ کی وجہ سے بہت خراب ہو گیا تھا، جس کا خمیازہ بہرحال ان سولجرز کو بھگتنا تھا جو اپنے افسران بالا کے احکامات کی تعمیل میں اس برفیلے جہنم میں کودے تھے۔ شیپالی اگلے روز علیو صبح آرمی کانوائے کے درمیان بیٹھی اس بڑے اور کالے شیشوں والی جیپ میں سری نگر سے کارگل کی طرف عازم سفر تھی، جس میں کرنل کی بیوی اور 2 بچے بھی ان کے ہمراہ موجود تھے جو کافی عرصے بعد اپنے والد سے ملنے جا رہے تھے۔ ان کی جیپ کانوائے کے درمیان چل رہی تھی اور بظاہر کوئی پریشان کن صورتحال نہیں تھی۔ انہیں دن میں ہی سفر کرتے ہوئے 3 بجے تک کارگل پہنچ جانا تھا۔ سری نگر سے کارگل تک گزشتہ 1-1.5 ماہ سے فوجی کانوائے کی مسلسل نقل و حرکت کی وجہ سے سیکورٹی کے انتظامات انتہائی مضبوط ہو گئے تھے۔ پہاڑی راستوں کے ہر قابل ذکر موڑ اور پہاڑی پر متعدد کمانڈوز اگروادیوں کے اچانک حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے بالکل تیار کھڑے تھے اور انہوں نے اب تک 3-4 بڑے حملے ناکام بھی کیے تھے۔ شیپالی نے اپنے محبوب کو بھی سرپرائز دینے کے لیے ابھی تک اسے یہ اطلاع نہیں دی تھی کہ وہ اس سے ملاقات کرنے آ رہی ہے۔ اپنے ہم سفروں کے ساتھ وہ ہنستی کھیلتی عازم سفر تھی۔ سری نگر سے روانہ ہوئے اسے 2 گھنٹے ہو چکے تھے جب کانوائے قدرے ہموار علاقے میں رک گیا۔
یہ بھارتی فوج کا کوئی عارضی کیمپ تھا جس سے جنرل صاحب کی صاحبزادی کی اس قافلے میں موجودگی پر انہیں بطور خاص چائے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا ضروری جانا۔ ان کے لیے پہلے سے انتظامات مکمل تھے۔ شیپالی کے نہ کرنے کے باوجود اسے اس پرخلوص چائے میں شرکت کرنی پڑی۔ سی او کرنل باجوہ نے اسے ریجمنٹ کا سوینئر بھی پیش کیا تھا۔ شیپالی ایسے تکلفات پسند نہیں کرتی تھی، لیکن ایک جنرل کی صاحبزادی ہونے کے ناطے وہ ان پر کسی مترس بھی نہیں رہی تھی۔ یہ کیا ان لوگوں نے اگروادیوں کا شور مچا رکھا ہے؟ مجھے تو راستے میں کچھ ایسا دکھائی نہیں دیا۔ جیپ میں سوار ہوتے ہی اس کی ہم سفر مسز کرنل کپور نے کہا، بس ایسا ہی ہے۔ شیپالی اس سے کچھ زیادہ نہ کہہ سکی۔ گھر کے ماحول نے اسے عسکریات کے حوالے سے کوئی بھی کومنٹس دینے کی خاصی تربیت بھی رکھی تھی، اور وہ اپنے منہ سے کبھی کوئی ایسی بات نہیں نکالتی تھی جو اس کے والد کے لیے پریشانی کا باعث بنے۔ ایک دو اور باتوں کا ایسی سرد مہری سے جواب ملنے کے بعد مسز کپور کو اندازہ ہو گیا کہ شیپالی اس موضوع پر گفتگو سے کترا رہی ہے۔ اس نے بھی بڑے نامحسوس انداز میں شیپالی کو کوئی تاثر دیے بغیر اپنی توجہ بچوں کی طرف مبذول کر لی تھی۔ ان کی منزل بمشکل 10 کلومیٹر دور رہ گئی تھی اور بہت دشوار گزار راستہ شروع ہو گیا تھا۔ اب تک گاڑی نے اتنے موڑ کاٹ لیے تھے کہ شیپالی کو اپنا دل ڈوبتا محسوس ہونے لگا۔ اس کی خواہش تھی کہ کچھ دیر کے لیے کاروان یہاں رک جائے، لیکن یہ اس کے اختیار میں نہیں تھا۔ اس کے ہم سفر اور ان کے بچوں کی حالت تو اس سے بھی زیادہ خراب تھی۔ شیپالی کی طبیعت مالش کرنے لگی تھی جب اچانک ایک زوردار دھماکے نے ان سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ ان کی گاڑی مکمل طور پر تو نہیں الٹی تھی، لیکن اس کے ایک سائیڈ پہاڑ سے رگڑ کھانے لگی تھی۔ ڈرائیور نے، جو خاصا تجربہ کار دکھائی دے رہا تھا، گاڑی روک دی کیونکہ اچانک ان کے آگے پیچھے فائرنگ ہونے لگی تھی۔ مسز کپور کے بچے خوفزدہ ہو کر چلانے لگے، خود اس کی حالت بھی غیر ہو رہی تھی۔ شیپالی کے لیے گو کہ یہ ایک لرزا دینے والا تجربہ تھا، لیکن اس نے اپنے حواس قائم رکھے۔ ڈرائیور پیشہ ور کمانڈو تھا۔ اس نے اپنے پہلو میں رکھی گن سنبھالی اور دوسرے لمحے وہ پوزیشن لے کر کسی بھی حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ شیپالی نے ہمت کر کے گاڑی کے شیشوں سے باہر جھانکا۔ باہر کا منظر دھندلا گیا تھا۔ ایسا دکھائی دے رہا تھا جیسے وہاں کسی نے جان بوجھ کر دھوئیں کے بم پھینکے ہوں۔ ان کے ڈرائیور نے گردن موڑ کر ان کی طرف دیکھا۔ میڈم جی، آپ مطمئن رہیں، پلیز سیٹوں سے نیچے بیٹھ جائیں، بچوں کو فرش پر لٹا دیں۔ اتنا کہہ کر وہ دروازہ کھول کر گن سمیت باہر نکل گیا۔ اس مرحلے پر اس کا اچانک انہیں چھوڑ کر باہر جانا شیپالی کو پسند نہیں آیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ مسز کپور نے چیخ کر کہا، لیکن ڈرائیور ان کے سوال کا جواب دینے کے لیے رکا نہیں تھا۔ غالباً وہ اپنی تربیت کے مطابق اقدامات لے رہا تھا۔ او مائی گاڈ، یہ تو ہمیں چھوڑ کر بھاگ گیا، مسز کپور دوبارہ چیخی۔ پلیز مسز کپور، حوصلہ رکھیں، کہیں نہیں بھاگا، وہ پوزیشن لے رہا ہوگا۔ آپ سولجر کی وائف ہیں، پلیز اپنے بچوں کا خیال رکھیں۔ شیپالی کو مسز کپور کی گھبراہٹ پر غصہ آنے لگا تھا۔ مسز کپور نے گھبرائی ہوئی اور خوفزدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور اپنے بچوں کو اپنے ساتھ چمٹا لیا۔ فائرنگ میں شدت آ گئی تھی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے بھارتی فوجی حملہ آوروں پر اپنے پاس موجود ہر ہتھیار استعمال کر رہے تھے اور ان کا قلعہ کما کرنے پر تلے تھے۔ فائرنگ کی آوازوں سے بچے گھبرا کر چیخنے لگے تھے۔ شیپالی انہیں حوصلہ دلا رہی تھی، وہ کہ وہ خود بھی پریشان تھی لیکن خوفزدہ نہیں تھی۔ اس نے بہرحال اپنے اعصاب پر قابو رکھا ہوا تھا۔ کھڑکی کا شیشہ نیچے کرنے پر اسے باہر کا منظر بڑا دھندلا دکھائی دیا۔ دھواں اندر آنے لگا تھا، جس پر اس نے دوبارہ شیشہ چڑھا دیا تھا۔ اچانک انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے گاڑی کو زوردار جھٹکا لگا ہو۔ شیپالی کا اندازہ درست تھا، کسی نے اس کے ٹائروں پر فائرنگ کر کے انہیں پھاڑ دیا تھا۔ اس مرتبہ اس کے ساتھ ساتھ مسز کپور بھی زور سے چیخی تھی، لیکن شیپالی نے بڑی ہمت سے خود پر قابو رکھا۔ اچانک ہی ان کی گاڑی کا دروازہ کھلا۔ باہر دو نقاب پوش موجود تھے، جن کی شکل پر نظر پڑتے ہی مسز کپور پر کپکپی طاری ہو گئی۔ انہوں نے فوراً اپنے بچوں کو اپنے ساتھ چمٹا لیا تھا۔ آپ باہر آ جائیں، ایک نقاب پوش نے شیپالی کی طرف گن سے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ شیپالی اپنی جگہ بیٹھی رہی، وہ خوفزدہ تھی، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس اچانک نازل ہونے والی بلائے ناگہانی سے کیسے نمٹے گی۔ پلیز آپ باہر آ جائیں، دوسری مرتبہ پھر بڑے مہذب لہجے میں کہا گیا، لیکن شیپالی کے لیے فی الوقت اپنی جگہ سے اپنی مرضی سے جنبش کرنا ممکن نہیں رہا تھا۔ ہمارے پاس وقت نہیں، بچوں کی جان خطرے میں نہ ڈالیں، آپ سے گزارش ہے کہ فوراً باہر آ جائیں۔ اس مرتبہ بات کرنے والے کے لہجے میں جانے کیا چھپا تھا کہ شیپالی کسی مکینکی عمل کے تابع اپنی جگہ سے اٹھی اور نیچے اتر آئی۔ نقاب پوشوں میں سے ایک نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے پہاڑی کے ڈھلان کی طرف لے جانے لگا۔ شیپالی کے لیے حیران کن بات یہ تھی کہ یہاں چاروں طرف گولیاں چلنے کی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن ان کے ارد گرد کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کیا ان لوگوں کو ہماری خبر نہیں؟ کیا وہ صرف اپنی جان بچانے پر لگے ہیں؟ اس سوچ نے اسے لرزا کر رکھ دیا۔
اس کے لیے مزاحمت ممکن ہی نہیں تھی۔ اس کا دماغ تو یہ سوچ سوچ کر سن ہو رہا تھا کہ آخر بھارتی فوجی کہاں گئے۔ ان کی گاڑی کے آگے پیچھے فوجی گاڑیوں میں متعدد مسلح اور مستعد جوان بیٹھے تھے، اور انہیں اس بات کا بھی علم تھا کہ ایک جنرل کی بیٹی ان کے ساتھ عازم سفر تھی۔ پھر کوتاہی کہاں ہوئی؟ انہوں نے آخر انہیں نظر انداز کیسے کر دیا؟ اگر زندہ بچ گئی تو ایک ایک کا کورٹ مارشل کرواؤں گی۔ اچانک ہی سے غصہ آ گیا۔ کیا بات ہے؟ کون ہو تم؟ کہاں لے جا رہے ہو مجھے؟ اس نے غصے سے چیختے ہوئے اپنا بازو اس ہاتھ کی گرفت سے چھڑانا چاہا، لیکن ناکام رہی۔ چپ چاپ چلتی رہو، ہم عورتوں کا احترام کرتے ہیں، ہمیں مجبور نہ کرنا۔ نقاب پوش نے اس کی طرف اس طرح دیکھا کہ شیپالی کو اس کی آنکھیں اپنے اندر دھنستی محسوس ہوئیں۔ یہاں سے اگروادیوں کے خفیہ ٹھکانے تک کا سفر اس کے لیے بھیانک خواب بن گیا تھا۔ اس کے اندازے کے مطابق شیپالی نے مسلسل 2 گھنٹے سفر کیا تھا، اور وہ بھی آنکھوں پر پٹی باندھ کر۔ غصے سے اس کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ یہی غصہ اس کے خوف پر غالب آ گیا تھا۔ اس وقت وہ کہاں تھی، اس کا اسے نہ علم تھا نہ اندازہ۔ ابھی تک تو اغوا کرنے والوں نے اپنا باقاعدہ تعارف بھی نہیں کروایا تھا۔ وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں ضرور موجود تھی، جس کی صرف اندر کا ماحول اسے دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی ایک کھڑکی تھی جو خدا جانے کب سے بند تھی۔ کمرے میں ایک چارپائی، ایک کرسی میز اور 2-3 چھوٹے چھوٹے سٹول پڑے تھے۔ اسے کرسی پر بٹھایا گیا تھا۔ کمرے کا دروازہ بند تھا، جسے شیپالی نے اٹھ کر کھولنے کی کوشش کی، اس لیے نہیں کہ اس طرح اس کے لیے کوئی نیا عذاب نہ کھڑا ہو جائے۔ اچانک ہی دروازہ کھلا اور بند ہو گیا۔ کمانڈر بخت خان اور ایک خاتون اندر آئے تھے، جنہوں نے اپنے عقب میں دروازہ بند کر دیا تھا۔ شیپالی اسے دیکھتے ہی غصے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ پلیز بیٹھ جائیے۔ اس کے کچھ بولنے سے پہلے بخت خان نے کہا۔ خدا جانے اس کے لہجے میں کیا چھپا تھا کہ شیپالی انہی قدموں پر بیٹھ گئی تھی۔ مجھے علم ہے آپ کے ذہن میں کتنے سوالات ہیں، میں آپ کو سب کا جواب دوں گا، لیکن سب سے پہلے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں کہ آپ کو اس پریشان کن صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ یقین کیجیے ہم خواتین کا بہت احترام کرتے ہیں۔ اس کا اندازہ اپنے اغوا سے مجھے ہو گیا ہے، شیپالی نے غصے اور طنز سے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، جبکہ اس کے انداز گفتگو سے متاثر ہونے کے بجائے حیران ہو رہی تھی کہ دہشت گرد کب سے ایسی مہذب گفتگو کرنے لگے۔ جب آپ میری پوری بات سن لیں گی تو شاید آپ کو یہ برا نہ لگے، بخت خان نے ایسے لہجے میں کہا۔ البتہ خاتون نے پہلی مرتبہ اس کی طرف بھرپور نظروں سے دیکھا تھا۔ میں آپ کو اچھی طرح جانتا ہوں، آپ کے والد کو بھی اور کیپٹن انوج کمار کو بھی۔ جیسے ہی اس کی زبان سے یہ لفظ ادا ہوئے، شیپالی کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے پگھلتا سیسا اس کے کانوں میں انڈیل دیا ہو۔ اس کا تو مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کی رسائی بہت دور تک ہے۔ انڈین آرمی کے اندر ان کے ہمدرد موجود ہیں۔ کسی نادیدہ قوت نے اس کے کانوں میں سرگوشی کی۔ شیپالی کے لیے اس کی بات جھٹلانا ممکن نہیں تھا۔ جو شخص اتنا پراعتماد ہو کر اس سے بات کر رہا تھا، یقیناً وہ بہت کچھ جانتا ہوگا۔ میری آپ کے والد یا آپ کے منگیتر سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں۔ ہم کبھی عورت کو یرغمال بنا کر اپنے مطالبات پورے بھی نہیں کرواتے، لیکن اس مرتبہ بات کچھ ایسی ہے جس نے ہمیں مجبور کر دیا ہے۔ بخت خان نے اپنی بات مکمل کرنے کے بعد شیپالی کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں اب غصے کی جگہ تجسس نے لے لی تھی۔ آپ کے منگیتر نے ہماری ایک بہن کو اٹھا لیا ہے، اس پر ظلم و ستم توڑ رہے ہیں، محض اس الزام میں کہ ہم نے اس سے کبھی سبزی یا دودھ کیوں خریدا تھا۔ ممکن ہے اس بیچاری کو اس کا علم ہی نہ رہا ہو کہ ہم کون ہیں۔ ہم تو کسی سے بھی ضروریات زندگی خرید سکتے ہیں، بخت خان نے شیپالی سے کہا، اور خاموش ہو کر اس کا جائزہ لینے لگا۔ شیپالی کچھ الجھی دکھائی دے رہی تھی، شاید بخت خان کی باتوں سے متاثر ہو گئی تھی۔ مجھ سے کیا چاہتے ہیں آپ؟ اس نے بخت خان سے سیدھا سوال کر دیا، جبکہ اسے اس کا جواب بھی پہلے معلوم تھا۔ آپ کیپٹن انوج کمار کو یہ پیغام دے دیں کہ ابھی معاملہ ہماری اور اس کے درمیان ہے۔ اگر وہ سکینہ کو رہا کر دیں تو ہم آپ کو رہا کر دیں گے، بخت خان نے کہا۔ اگر ایسا ممکن نہ ہوا، میرا مطلب ہے یہ اس کے اختیار میں تو نہیں۔ جب تم اتنا کچھ جانتے ہو تو یہ بھی جانتے ہوگے کہ یہ فیصلہ وہ اکیلا نہیں کر سکا۔ ابھی میں آپ کے سوال کا جواب نہیں دے سکتا، صرف اتنا کہوں گا کہ اس صورت میں آپ کی قسمت کا فیصلہ بھی میرے ہاتھوں میں نہیں رہے گا۔ ہم بھی ایک سسٹم کے تابع ہیں کیپٹن صاحب کی طرح، اور یہ جنگ ہے اور اس میں کچھ بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ وہ سکینہ کو نہ اٹھاتے تو شاید ہم بھی آپ کو زحمت نہ دیتے۔ بخت خان نے قدرے سرد لہجے میں یہ بات کہی تھی۔ شیپالی اس سے بہت کچھ پوچھنا چاہتی تھی، لیکن فی الوقت اس نے کوئی بھی سوال کر کے صورتحال کو الجھانا مناسب نہ سمجھا۔ ان لوگوں نے ابھی تک اس کے ساتھ کچھ ایسا سلوک نہیں کیا تھا جس سے شیپالی ان کے متعلق کوئی غلط رائے قائم کرتی۔ اگر اس کا اغوا ہوا تھا تو اس لیے کہ ان اگروادیوں کے مطابق
اس کے منگیتر نے ان کی ایک ساتھی سکینہ کو حراست میں لیا تھا، اور کسی بھی اگروادی لڑکی کو حراست میں لینے کے بعد اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے اس کا اندازہ اسے اچھی طرح تھا۔ وہ جانتی تھی کہ گرفتار ہونے والے دشمن کے ساتھ ایک جیسا ہی سلوک کیا جاتا ہے، خواہ وہ عورت ہو یا مرد۔ اسے اس بات کا بھی علم تھا کہ سکینہ کوئی معصوم یا بے گناہ لڑکی نہیں ہوگی۔ ان دہشت گردوں کا کسی بھی طرح ساتھ دینا یا ان کی مدد کرنا بھی اتنا ہی بڑا جرم تھا جتنا کہ خود دہشت گرد ہونا۔ یہ لوگ دیش دروہی غدار تھے اور اس سلوک کے مستحق تھے، لیکن کیا وہ اس سلوک کی مستحق تھی جو اس کے ساتھ ہوا؟ یہ سوچ اسے غصے سے بے تاب کر دیتی تھی۔ وہ انڈین آرمی کے جرنیل کی بیٹی اور ایک فوجی کانوائے کے ساتھ سفر کر رہی تھی، جس کے عین درمیان سے کسی بے بس مرغی کی طرح اس کی گردن پکڑ کر اسے یہ لوگ کہاں لے آئے تھے۔ اتنے لمبے ہاتھ ہیں ان لوگوں کے، ضرور ان کو فوج کے اندر سے اطلاعات ملتی ہیں، یا پھر ان کا اپنا نیٹ ورک اتنا مضبوط ہے کہ انہیں سری نگر سے کارگل تک کے آنے والے فوجی قافلوں کی پل پل کی نہ صرف خبر رہتی ہے، بلکہ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس قافلے میں کون سفر کر رہا ہے۔ لیکن کیپٹن انوج کمار اور اس کے درمیان تعلق کا علم انہیں کیسے ہوا؟ اس سوال نے اسے چکرا کر رکھ دیا تھا۔ اس نے تو کبھی اس کا تذکرہ کھلے عام نہیں کیا تھا، البتہ فوج کے مخصوص حلقے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ ان دونوں کے درمیان تعلقات موجود ہیں۔ دونوں نہ صرف اچھے دوست ہیں، بلکہ دونوں کی شادی بھی جلدی ہونے والی ہے۔ لڑکی جو کچھ دیر پہلے باہر چلی گئی تھی، واپس لوٹی تو اس نے ایک ٹرے اٹھا رکھی تھی جس میں تازہ کھانا موجود تھا، جو اس نے میز پر رکھ دیا اور احتراماً پیچھے ہٹ گئی۔ کھانا کھا لیں، میری درخواست ہوگی کہ آپ کوئی ایڈونچر نہ کریں۔ آپ کی ذات کو کوئی بھی نقصان پہنچا تو کم از کم مجھے بہت دکھ اور افسوس ہوگا۔ ہم آپ سے 1 گھنٹے بعد ملیں گے۔ بخت خان یہ کہہ کر اس کا جواب سنے بغیر باہر چلا گیا۔ وہ اپنی گفتگو سے شیپالی کو دہشت گرد سے زیادہ فلسفی یا پھر سیاستدان دکھائی دیا تھا۔ یہ سب دہشت گرد ایسے ہی ہوتے ہیں، اپنی جرم کے لیے ان کو جواز تو چاہیے، اور دوسروں کے سامنے خود کو مہذب اور سچا ثابت کرنے کے لیے اس ڈرامے بازی کی ضرورت کیا ہے؟ اس نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پہاڑی علاقے میں سفر کے لیے اس نے اپنا معدہ خالی رکھا تھا، بصورت دیگر اس کی طبیعت خراب ہونے لگی تھی۔ راستے میں بھی اس نے صرف کافی پی تھی اور مسز کپور کے مزید ہونے پر ایک بسکٹ کھا لیا تھا۔ اسے بھوک لگی تھی جو اس حادثے نے غائب کر دی تھی، اور اس کی جگہ اب پریشانی نے لے لی تھی۔ ابھی تک یہ لوگ شیپالی سے بہت مہذب انداز میں پیش آ رہے تھے، لیکن ان کے اعتبار سے شیپالی کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ جو کہتے ہیں وہ کر گزریں گے، خواہ اس کی کچھ بھی قیمت ادا کرنی پڑے۔ اسے اگر سکینہ کی رہائی کے لیے اغوا کیا گیا تھا تو وہ ضرور سکینہ کو رہا کرائیں گے، اگر ایسا نہ ہوا تو؟ اس سوال نے شیپالی کو لرزا کر رکھ دیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ بھارتی حکومت نے یہ پالیسی بنائی ہے کہ وہ دہشت گردوں کے آگے نہیں جھکیں گے، لیکن اسے اس بات کا علم تھا کہ کبھی کبھی یہ لوگ اہم بھارتی شخصیات جن کا تعلق خصوصاً حکومت سے ہوتا ہے کو اغوا کر کے اپنے کسی نہ کسی ساتھی کو رہا کروا لیتے ہیں۔ یہ سارے معاملات پریس کے علم میں لائے بغیر ہو رہے تھے۔ خود حکومت بھی اپنی بے عزتی کے پیش نظر یہ نہیں چاہتی تھی کہ ایسی کوئی بھی ڈیل عوام تک پہنچے۔ یہ الگ بات کہ کچھ عرصے بعد کسی نہ کسی طرح افواہ کی صورت میں یہ بات عوام کے سامنے آ ہی جاتی ہے۔